لیکن اس سے بڑی نعمت اللہ نے تجھے قرآن کی شکل میں اگر تو اس سے محبت کر رہا ہے، اس کی تلاوت کر رہا ہے، تو عمرے سے زیادہ ثواب تجھے ملتا۔ تو اللہ کی رحمت محدود نہیں کہ نہیں صاحب ان کو پیسہ دے اور حج کرو، تو حج کرے فریضہ ہے، اس سے بڑھ کے نماز کا مقام، حج سے بڑھ کے نماز کا، تو نماز کو چھوڑ کے حج کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو نماز کے لیے کون سے پیسے کی ضرورت ہے؟ روزے کے لیے کون سے پیسے کی ضرورت ہے؟ جو حج فرض نہیں ہوا اس کے چھوڑنے کا عذاب کتنا؟ حج فرض ہوا چھوڑنے کا عذاب، حج فرض نہیں ہوا اس کے چھوڑنے کا عذاب، لیکن نماز فرض ہوئی چھوڑ رہا ہے تو عذاب، روزہ فرض ہوا اس کے چھوڑنے کا عذاب۔ تو کوئی چیز بغیر محنت کے مل سکتی ہے، بغیر غلط کے مل سکتی ہے، اس کو چھوڑ۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت، اس کے خدمت بغیر کشف میں اور سے بڑی کے سوالات ہیں۔ یہ ہے یہ بیت اللہ سے زیادہ عظمت قرآن کی کلام ہے۔ قرآن کا مرتبہ کعبے سے بڑھانے کا ہے، اس سے بھی اعلیٰ، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی صفت ذاتی ہے، تو اللہ کی صفت ذاتی جو ہے سب سے افضل ہونا، جیسے اس کی ذات اعلیٰ ہے اس کی صفت بھی قرآن کا کام ہدایت دیتا ہے، ہدایت ملتی ہے، لیکن یاد رکھو کہ صرف قرآن کو پڑھ لینے سے، قرآن کو سمجھ لینے سے ہدایت نہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ جتنے گمراہ پھر سے دیکھ لے کوئی گمراہ نہیں، کیونکہ سب کے ہاتھ میں قرآن، سب قرآن کی بتا، تو پھر جب ان کے ہاتھ میں جو قرآن ہے، تمہارے ہاتھ میں جو قرآن ہے، تو پھر وہ گمراہ کیوں، تم ہدایت پہ کیوں؟ اس کا بات اگر نفس سے قرآن ہی سے ہدایت ملتی تو پھر وہ گمراہ کیوں، تم ہدایت؟ میں نے جا کے لایا تھا، میں نے رشی والے جا کے لائی تھی، کٹنگ ویٹنگ سب قرآن سے وابستگی کے بغیر قرآن سے ہدایت نہیں۔ اگر آپ کی ذات اقدس کو چھوڑ کر قرآن سے ہدایت کا کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو یہی گمراہ ہے، یہی گمراہ ہے۔ چنانچہ حدیث شریف سے آتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ تشریف فرما، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کی تلاوت، بڑے مانڈے ہوئے ہوتے ارے والے بہت کھاتا تھا، حضرت عمر تلاوت کر رہے ہیں، ہماری دکان میں کاجو بادام خراب موٹا ہی نہیں ہو رہا ہے، میرے کو دبا رہا تو صدیق محسوس کرتے ہوئے عمر سے کہہ رہے ہیں، کیا عمر کیا تم نہیں دیکھتے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے؟ حضرت عمر سادگی سے کہتے ہیں میں قرآن، میں اللہ کا کلام پڑھتا، اس پر حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنو اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو میری بیٹی کے ساتھ کوئی شاگرد حضرت موسیٰ نبی ہے، رسول ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، ان کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر وہ بھی آج زندہ ہوتے تو ان کو میری بیٹی کے ساتھ کوئی، تو اس وجہ سے صاحب قرآن کے بغیر قرآن پڑھنے کا جواب یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اور جو لوگ عقل کے دیوانے ہیں وہ اسی طرح کی باتیں کرتے، غلط تعویلات کرتے ہیں اور غلط جو ہے معنی و مطلب دکھاتے ہیں، جیسے اور پورا فرقہ معتزلہ کرتا ہے، عقل کے ذریعے لوگوں کو سمجھاتا ہے،
کہ دیکھو یہ بات نقل جاتی ہے قرآن میں 6 منٹ کے بعد حدیث ہے وہ غلط، وہ کلام ہے وہ غلط ہے، کیونکہ عقل میں آئے تو صحیح، عقل میں گئے تو مثال دے کے سمجھاتے تھے کہ دیکھو عطر ہے، زیادہ منٹ کی بات ہے. عطر کی خوشبو اور عطر دو چیز کو محسوس کرتے عطر لگا عطر کو کھول سکتے ہیں کہ یہ 10 گرام ہے، ہلانا کو پار کرنا پڑا لیکن اس کی تو خوشبو پیر پہ بڑا آتے ہیں کیا ہلانا کو. نہیں تو لہٰذا معلوم ہوا کہ خوشبو کو تولا نہیں سکتے. اسی طرح انسان کو تول سکتے ہیں کہ یہ 60 کلو کا ہے، 50 کا ہے، 90 کا ہے. انسان کا جو عمل ہے اس کو تول نہیں سکتے، اس کو تول نہیں سکتے. تو اس لیے تمہارے اسلام میں جو عقیدہ ہے کہ کل قیامت کے دن اعمال کا